تو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی۔ علماء کرام نے یہاں ایک سوال اٹھایا، پھر اس کا جواب بھی دیا۔ سوال یہ ہے کہ قبطی جو تھے یعنی فرعون کی قوم والے، ان کا بھی یہی جرم تھا، انہوں نے فرعون کو خدا مان لیا تھا، اس کی عبادت کر کے شرک کیا کرتے تھے۔ جرم بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا۔ قبطیوں نے تو ایک جیتے جاگتے انسان کو خدا مانا تھا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے بچڑا بنتے ہوئے دیکھا، جو سامری نے بنایا تھا، سونے کا بچڑا بنایا، آنکھوں سے دیکھا کہ سامری ہمارے سامنے بچڑا بنا رہا ہے، تو اسی کو خدا مان لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی جرم ایک جیسا ہے، مگر قبطیوں کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو غرق کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو غرق نہیں کیا گیا، ان کو توبہ کی توفیق بخش دی گئی۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آیت کریمہ کے آخر میں دیا گیا، فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جرم فرعونیوں کا بھی یہی تھا، مگر ان کے اندر شکر کی اہمیت ختم ہو چکی تھی، شکر کی اہلیت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں غرق کر دیا گیا۔ تمہارے اندر شکر کی اہلیت موجود ہے، لہٰذا تمہیں ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، تمہیں ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، توبہ کرو، شکر بجا لو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ عذاب کا ایک سبب ناشکری ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک مہلت دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پاک پھر مہلت دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر مہلت دی جاتی ہے، بندہ گناہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کے لائق ہی نہیں رہتا۔ گناہ اور ناشکری اس کی طبیعت کے اندر رچ بس جاتی ہے، تب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے اور بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کو سبا کہتے ہیں، یہ قوم سبا، یہ ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اس بستی کی آب و ہوا بڑی پاک صاف فریش، اس بستی میں نہ مچھر تھے، نہ مکھی، نہ بچھو سانپ وغیرہ، نہ کھٹمل، موسم بڑا معتدل، نہ گرمی نہ سردی، زمین زرخیز، باغ پھلوں سے لدے ہوئے، حتیٰ کہ کوئی شخص سر پر ٹوکرا اٹھائے باغ سے گزر جاتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، اسے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنی کثرت سے پھل لگتے تھے۔ غرض یہ قوم خوشحال تھی، امن و سکون میں تھی، چین سے زندگی گزار رہی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی علیہ السلام بھیجے، انہوں نے ان نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا، دوسرے نبی بھیجے، ان کی بھی بات نہیں مانی، تیسرے نبی بھیجے، ان کی بھی نافرمانی کی، یوں کرتے کرتے اللہ نے 13 نبی بھیجے، سب کی نافرمانی کی۔ نافرمانی اور ناشکری ان کے اندر رچ بس چکی تھی ان کے دل میں، چنانچہ ان پر اب عذاب نازل کیا گیا۔ اب عذاب بھی جانتے ہیں کیسے آیا، چوہوں کے ذریعے عذاب آیا۔ اس بستی کے قریب ایک بڑی نہر تھی، اس نہر پر انہوں نے بند باندھ رکھا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس قدرت والے رب رحمان نے چوہے مقرر فرمائے، جنہوں نے بند کی زمین کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا، بند ٹوٹ گیا، پوری بستی میں سیلاب آ گیا، سارے غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پتہ چلا جب تک بندہ شکر کرتا رہتا ہے، اس کی خطاؤں اور گناہوں کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہتی ہے، مگر جب بندہ ناشکری کرتا ہے، وہ ناشکری اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، پھر اس کی گرفت ہوتی ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے لوگو، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، تو تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا۔
اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا ہے، انہیں جاننے والا ہے۔ تو پتہ چلا شکر عذاب سے بچانے والی نیکی ہے، اور ناشکری وہ برائی ہے جو عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ کہنا، کوئی بھلائی ملے اس کی دعا ہے الحمدللہ۔ وقتاً فوقتاً ہمیں عادت بنانی چاہیے، کوئی حال پوچھے کیسے ہیں جی الحمدللہ، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ، صبح آنکھ کھلی یہ بھی نعمت ہے کہ موت سے دوبارہ زندگی مل گئی تو الحمدللہ، بستر سے اٹھنے کے لائق ہو گئے الحمدللہ، پاؤں سلامت ہیں، صبح اٹھے ہیں پاؤں سلامت ہیں، جوتے پہن سکتے ہیں الحمدللہ، کھڑے ہونے کے قابل ہیں الحمدللہ، گھٹنے بھی حرکت کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شام کو گھر پہنچ گئے ڈیوٹی سے الحمدللہ، بچوں کو دیکھ لیا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، چائے پی الحمدللہ۔ تو یوں الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہم شکر گزار بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نیکیاں بھی ہاتھ آئیں گی۔ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ڈھالیں اٹھا لو، یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جو ہتھیار ہوتا ہے نا وہ اٹھا لو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا صحابہ سے، میرے آقا نے فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا، یہ احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھاری ہو جائے گا۔ کتنی آسان سی نیکی ہے، زبان پر کتنی ہلکی الحمدللہ کہنا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے ہم کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، توجہ نہیں جاتی، ہم بھول جاتے ہیں، شیطان پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا ذکر کا کہ بندہ شیطانی وسوسوں سے بچا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان دور رہتا ہے۔ جیسے ہی ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان دل کو اپنے چونچ میں لے لیتا ہے، اب بندے سے گناہ کروائے گا، گندے خیالات، وسوسے، نہ جانے کیا کیا سلسلہ کرائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔